مجھے اللہ جل شانہ اما نوالہ نے معاشرت پر بولنا سکھا دیا۔ زندگی کا 33واں سال ہے خطابت میں، اور 43-44 سال میری عمر ہونے کو آ گئی۔ 9-10 سال کا تھا، حضرت جی مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے ممبر پر بٹھا کے قل اللہ کا ترجمہ کا کے اتنا پڑھ کے سنا دے، بیٹے میری زندگی میں ممبر پر بیٹھ جا، وعدہ کرتا ہوں قبر میں میں چلا گیا تو مجھے دعائیں دے گا۔ مجھے وہ عصر کی نماز کا وقت نہیں بھولا جب میرا استاد عصر کی نماز پڑھا کر مسجد سے باہر نکلا، اوپر مدرسہ ہوتا تھا، سن 86 کی بات ہے، میں اوپر گیا، استاد کی جوتے لے کے آیا، کالے رنگ کے جوتے تھے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، کہنے لگے پت کپڑا نہیں ماریا، میں نے اپنے قمیص کے پلے سے یوں کپڑا مار دیا، جوتے صاف کر دیے، میرے استاد نے دیکھا یوں کر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا پترا بیٹھے قبر چلے جانا ہے، انشاءاللہ تیری جوتیاں وزیر اٹھائیں گے۔ اور لوگوں جب ایک صدقے وزیر نے میری جوتیاں پکڑ کے ہاتھ میں دبائی، مجھے استاد کی دعائیں یاد آ گئی۔ مکتب میں پڑھنے والوں، اس ادارے میں پڑھنے والوں، روٹی ملے یا نہ ملے انشاءاللہ دین کی تعلیم ملے گی۔ کبھی استاد کی بے اکرامی نہ کریو، کسی بھی مدرسے میں پڑھو، کبھی استاد کے پیچھے پیٹھ نہ کریو، اللہ سینے کا علم اتار سارا چھین لے گا۔ اگر تو کہے صحیح ہے استاد کہہ دے غلط ہے تو اچھا جی۔ مدرسے میں رہ کے بے اکرامی نہ کریو، یہاں کی روٹی کے کناروں کو نہ پھینکیو، او سالن کو یوں نہ کہیو ٹھنڈا یا گرم ہے، اور پتہ نہیں کتنے چاؤ سے کسی نے پیسہ دیا، کس کے گھر سے پک کے آیا۔ اللہ اکبر، تو خان کا بیٹا بن کے نہیں کھا رہا، نبی کا مہمان بن کے کھا رہا ہے۔ اور دینے والوں آپ سے بھی ایک بات عرض کر کے جاؤں گا، اگر عشر کے موقع پر گندم دے دو، زکوٰۃ کے موقع پر 1500 روپے دے دو، یوں نہ کہا کرو مفتی عبدالقیوم صاحب، مفتی محمد سفیان صاحب زیدہ مجدہ دکان پر آ جاؤ، 1000 روپیہ لے جاؤ، رب کائنات کی قسم ہے اور نبی کی دعوت مہمانوں کا چکر لگا رہا ہے، بلکہ پیسے سر پہ اٹھا کے لایا کر۔ اللہ اکبر، مجھے 18 ہزاری کے حکیم عبداللطیف نقشبندی کا واقعہ یاد آ گیا۔ جاؤ 18 ہزاری چوک پر مدرسہ ہے، بابا جی حکیم عبداللطیف نقشبندی کا، خلیفہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کا، سن 2008 یا 9 کی بات ہے، مدرسے میں گندم ختم ہو گئی، باورچی آیا، 250 نبی کا مہمان ہے، لیکن صبح ان کے لیے ناشتے کے لیے روٹی نہیں، حضرت غصے میں آ گئے، فرمایا میرے مہمان ہیں، جس کے مہمان ہیں جاؤ اس سے جا کے کہہ دے۔ باورچی کہنے لگا پہلے دل تھا، حضرت نے ایسا غصے میں جواب دیا، پریشان ہو گیا، پرچی کہنے لگا پھر میں نے دیکھا رات کا وقت ہوا، حضرت حکیم صاحب اپنی خانقاہ سے 2-2:30 بجے نکلے، جب طلباء اکرام کی لائلن کی جوتیاں پڑی تھی، سب سے پرانی جوتی اٹھائی، اپنے سر پہ رکھے رونے لگ گئے، اور مدرسے مسجد میں چلے گئے۔ کبھی وہ جوتیاں لائلن کی جھولی میں رکھتے ہیں، کبھی وہ سر پہ رکھتے ہیں، اور رو کے کہتے ہیں اللہ اگر مہمان میرے تو بھوکے مار دے، اگر نبی کے مہمان تو ان کے ناشتے کی لاج رکھ لے۔ ڈرائیور کہنے لگا میں کبھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتا، ہائے آج اس مرد قلندر نے کیا کہہ دیا۔ کبھی اولاد کے لیے نہیں رویا، کبھی اپنے بڑھاپے پہ نہ رویا، کبھی اپنی بیماری پہ نہ رویا، قرآن کی طالب علموں کی روٹی کے لیے رونے لگ گیا کہ جب 3 بجے سینے کے اندر ہڈیاں کیوں بلنے کی آواز آئی، مدرسے کے دروازے پہ گاڑی کا ہارن بجا، باورچی کہنے لگا باورچی کہنے لگا میں مدرسے کے دروازے پہ گیا، ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا، میں نے دروازہ کھولا، ٹرک ڈرائیور باہر آیا، کہنے لگا یہ آٹے کا بھرا ٹرک ہے، بتا کہاں اتارنا
ہے، اور اپنی جیب میں سے 2 لاکھ روپیہ نکال کے دیا، کہنے لگا یہ محمد کے مہمانوں کے لیے ناشتہ ہے۔ باورچی کہنے لگا میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا بتا کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میرے سے نہ پوچھ، جو اندر رو رو کے دعا کر رہا اس سے پوچھ کہاں سے آیا۔ اعزاز سمجھا کرو اعزاز، لیکن ہمارے نصیب پھوٹ گئے، ہم تو بد نصیب ہیں۔ جب تک میرا ابا نہیں مرے گا، جب تک میری امی نہیں مرے گی، مدرسے کے مہمانوں کے لیے تیرے میرے گھر سے روٹی نہیں آئے گی۔ جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، اس وقت تک مدرسے کے مہمانوں کے لیے تیرے میرے گھر سے گوشت نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا ظلم ہے، ناروے پہ نبی کی زندگی کا مذاق اڑایا، وہ کافر بن گئے۔ تیرے میرے گھر میں صبح و شام مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں تجھے کیسے بھول جاؤں، تو آقا کا امتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عماشہ کے حجرے کی طرف منہ کیا۔ عثمان یہ کیسا پیار ہے، وہ تو 4 دن کی بھوک لے کے بیٹھے، تو گرم گرم کھا رہا ہے۔ گھر والی کہتی سارا دسترخوان سمیٹ لیا، اپنے سر پہ گٹھڑی باندھ کے رکھ لیا۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میرا سسر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ آج 4 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، میرے حلق میں روٹی کا ٹکڑا نہیں اتر رہا۔ حضرت عثمان غنی کھانا لے کر حضور علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچ گئے، دوسرے پھیرے میں ستو توڑا کھجورے لے کر، زندہ بکرا لے کر نبی کے دروازے پہ باندھ دیا اور دسترخوان لگایا۔ اماں کہنے لگی بیٹے عثمان کیا ہے؟ اماں تیرے لیے کھانا پکا لے کے آیا، پتہ نہیں کب سبزی کٹے گی، پتہ نہیں کب پانی میں بھیگے گی، پتہ نہیں کب چولہا جلے گا، کچی پکی ہوگی، نبی کو انتظار کرنا پڑے گا، نہ بعد میں کھاؤں گا، آمنہ کا لال پہلے کھائے گا۔ مسجد نبی میں چلے گئے، جا کے کہا کملی والے ذرا آئیے، گھر آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ حضور گھر تشریف لائے، اللہ اکبر، بلال اندر کر کے پردہ ڈال کے چلے گئے تاکہ یوں نہ کہے بلال تیرا شکریہ۔ اور 500 روپے کی رسید کٹانے والوں دعائیں کرنا جی، دعائیں کرنا جی، اور دعائیں کرنا جی۔ سنو خیرات کا طریقہ۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ کوئی سائل آتا، کہتا اماں کچھ کھانے کو دے، رکھا سکھا دے دیتی، پھر خادمہ کو بٹھاتی۔ جب تو نے فقیر کی جھولی میں خیرات ڈالی تو فقیر نے کیا کہا کہ یوں کہا اماں اللہ تیرا بھلا کر دے، اللہ جنت میں نبی کا ساتھ دے دے، اللہ تیری بیماریاں دور کر دے۔ ایک ایک دعا ساری سنتی، پھر خادمہ کو بیٹھ بٹھاتی، کہتی فقیر نے یوں کہا تھا اللہ اس کا بھلا کر دے، یوں کہا تھا اللہ تیری مغفرت کر دے۔ جو دعا فقیر دیتا گل گل کے وہ دعا اماں عائشہ فقیر کو دیتی۔ خادمہ کہتی اماں یہ کیا؟ کہ دعا کا بدلہ میں نے دعا سے دے دیا، خیرات کا بدلہ میں نے فقیر سے نہیں لینا بلکہ خدا سے لینا ہے۔ ہر کام کے اندر اپنی غرض۔ جب بھوکے کے پیٹ میں روٹی گئی دعا تو ہو گئی، جب ننگے کو کپڑا پہنایا دعا تو ہو گئی، یتیم بچی کے ہاتھ پیلے کر دیے دعا تو ہو گئی، کسی بد نصیب کو لال جوڑا پہنا کے نصیبوں والا بنا دیا دعا ہو گئی، یتیموں کے گھر میں روٹی کا انتظام کر دیا۔ اور میرے جوانہ اور میرے بھائیہ اور میرے بزرگہ اور میرے پیرہ اور اللہ والے اور مفتی صاحب یتیم کے گھر میں روٹی پہنچا دے، دعا کا نہ کہ پیٹ میں روٹی جائے گی، اتڑیاں ٹھرے گی، سینے سے خود بخود دعا نکل جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ ڈال دیا، ننگے پیر عثمان گھر چلا گیا۔ نبی نے زندہ بکرا دروازے کے پاس، گھر کا ساز و سامان گٹو میں دیکھا، دسترخوان بچھا دیکھا، گرم گرم کھانا دیکھا، اکھیاں برسنے لگی۔ عائشہ کہاں سے آیا، کون دے کے گیا؟ اماں نے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا، جو روتا ہوا تجھے دروازے پہ چھوڑ کے گیا وہی دے کے گیا۔ اوے او کاڑے کے لوگوں، کوٹ جان محمد میں آنے والوں، میرے نبی نے روٹی نہیں کھائی، میرے نبی نے سالن چکے نہ دیکھا، سیدھے مسجد نبی میں چلے گئے۔ صحابہ کہنے لگے ہم بڑے حیران ہیں، ابھی گئے تھے دوبارہ آ گئے۔ بیچ صحابہ اکرام کے درمیان میں کھڑے ہوئے، نبوت والا دامن پھیلایا
پھیلایا اور 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ جو تیرے نبی کے گھر میں کھانا لے کے آیا اس سے زمین پہ میں راضی ہو گیا، عرش بری پہ تو راضی ہو جا۔